السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، دل کو دکھانے والی خبر ہے، اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پچھلے 2-4 مہینوں سے، بالکل نظر آ رہا تھا کہ ایسا ہوگا، نقصان ہوگا۔ حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ بھی اپنا دل تھام کے رہ جائیں گے، اور ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ تو بیچارے بہت ہی اس حوالے سے پریشان ہوں گے۔ ایک بڑا بٹریل، جس مقصد کے لیے اس ٹولے کو حکومت دی گئی، جس مقصد کے لیے یہ رجیم چینج ہوئی، عمران خان کو ہٹایا گیا، اب وہ سامنے کھل کے چیزیں آ رہی ہیں۔ آج شہباز شریف صاحب، ان کی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کے لیے وہاں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ہندوستان میں، اس میں ایک ٹریڈ منسٹر کی اپوائنٹمنٹ آج اپروول دی گئی ہے، اور قمر زمان صاحب، ان کو ٹریڈ منسٹر وہاں پہ لگایا جائے گا، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہماری تجارت ان کے ساتھ رکی کیوں تھی۔ جب 2019 میں نریندر مودی نے کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا کہ وہ متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ نے اس کا ابھی حل نکالنا ہے، اس کو تبدیل کیا قانون کو، اور اس کو انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے، تمام سٹیک ہولڈر اس میں شامل تھے، یہ میں بات کہہ رہا ہوں، تمام سٹیک ہولڈرز اس میں شامل تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کے ساتھ جب تک وہ اس کشمیر کے معاملے پر پوزیشن ریورس نہیں کرتا، جب تک یہ جو انہوں نے کشمیر کو غیر قانونی طور پر یونیلیٹری بھارت کا حصہ بنایا، جب تک اس قانون کو ختم نہیں کرتا اور پرانی متنازع حیثیت کہ ابھی یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے وہ بحال نہیں کرتا، پاکستان بھارت کے ساتھ کسی قسم کی تجارت نہیں کرے گا۔ اور یہ اس حکومت کو آئے 2 یا 3 ہفتے ہوئے ہیں، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے تو شہباز شریف نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اب یہ ٹریڈ منسٹر وہاں پر اپوائنٹ کرنے کی اپروول دی گئی ہے۔ ایک بہت بڑا یہ میسج دیا گیا کہ وہ جو پالیسی تھی کہ بھارت پر دباؤ تھا، یا اس سے کہا جا رہا تھا کہ وہ پرانی کشمیر کی پوزیشن بحال کرے، اس سے حکومت نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور اب ٹریڈ منسٹر بنایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ، عرفان تارڑ صاحب آخری ہمارے ٹریڈ منسٹر تھے وہاں پر، جب 2019 میں یہ معاملہ ختم ہوا تھا تو ان کو واپس بلا لیا گیا تھا، اور پھر ہمارا جو مشن ہے اس کے بہت ساری جو ٹاپ پوزیشنز ہیں، مثلا ہائی کمشنر اور دوسرے جو لوگ ہیں، وہ بھی وہاں پر ان کو واپس بلا لیا گیا تھا، اور صرف معمولی سٹاف وہاں پر ہے جو کام کر رہا تھا۔ اب شاید وہ سب کچھ ریورس ہونے جا رہا ہے۔ تب سٹیک ہولڈر ساتھ تھے، سارے کے سارے اکٹھے تھے، اور ہم یہی سنتے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سنتے رہے کہ جی یہ ملک سے غداری ہے، کشمیر سے بٹریل ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا، اور اب اس حکومت نے آتے ہی یہ کام کر دیا ہے۔ تو اب سوال اگر میں پوچھوں گا کہ جناب یہ کس نے کیا، تو وہ کہیں گے کہ آپ نام لے کے کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ جناب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب آپ پاکستانی ہیں، مجھے بتائیے اتنی بڑی جو چینج ہے ڈپلومیٹک، کس کو خوش کرنے کے لیے ہے؟ بھارت کو، امریکہ کو؟ سودا کشمیر کا کرنے کے مترادف ہے کہ جی ٹھیک ہے، کشمیریوں کی سٹرگل اپنی جگہ پہ، ہم تجارت بڑھائیں، کشمیریوں کے خون پر تجارت کریں گے۔ لیکن جب میں یہ پوچھوں گا کہ اب جو سٹیک ہولڈ، اب مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے، میرا سوال ہے، شہباز شریف اکیلا یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اپروول کے بغیر شہباز شریف ٹریڈ منسٹر انڈیا میں لگا سکتا ہے، پاکستان ایمبیسی میں؟ اور جبکہ یہ میاں محمد منشا جو بزنس مین ہے، آج سے 4 مہینے پہلے ان کا انٹرویو چھپا ہوا ہے، جس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا بیہائنڈ دا سین گفتگو ہو رہی ہے، اور نریندر مودی، انہوں نے تو یہ کہا تھا اس وقت نریندر مودی 1 مہینے تک پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، میں نے ویلاگ بھی اس پہ کیا تھا۔ لیکن یہ دیکھیں بیہائنڈ دا سین بات ہو رہی تھی، کیا بات ہو رہی تھی؟ عمران کی حکومت کو ہٹانے کی، کیونکہ یہ سب کچھ کرنا تھا، چائنا سے دور ہونا تھا، روس سے دور ہونا تھا، انڈیا کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اگر میں پوچھوں نام لے کے، جو تو کہیں گے کہ کیوں نام لے رہے ہیں؟ یہ آپ توہین کر رہے ہیں، یہ آپ میوٹنی کر رہے ہیں، یہ آپ مطلب سوال ہے کہ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ نے یہ تبدیلی کیسے ممکن ہو گئی،
اور یہ جو لوگ ابھی آئے ہیں کیا اسی کام کے لیے آئے ہیں؟ کیا آپ انہیں روک نہیں پا رہے یا روکنے کی کوشش کی یا آپ کی مرضی کے بغیر یہ ہوا؟ اپنی پوزیشن واضح کریں. اب اگر نام لے کے کہوں گا کہ اپنی پوزیشن واضح کریں تو خفا ہو جائیں گے. اچھا نام نہیں لیتا. بڑے بھائی جان یہ بتا دیں کہ یہ کچھ کرنے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ ہوا. یہ سوال ہیں، دکھے ہوئے دل سے یہ سوال کر رہا ہوں. کو آپ کی تضحیق نہیں کر رہا، خدا نہ خواستہ کسی کی بھی تضحیق، میری کیا اوقات ہے. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میاں منشا کو کیسے پتا تھا؟ کون گفتگو کر رہا تھا بیہائنڈ دا سین اور کیا ہو رہا تھا؟ بتائیں، سوال ہے یہ. پھر دوسری بات آپ سن لیں. آ رہے ہیں لندن شہباز شریف صاحب، اگلے چند گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے. بڑے اہم فیصلے انہوں نے، وزیر بھی بڑے آ رہے ہیں، کابینہ. اب مجھے یہ بتائیے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہے، جیسا بھی بنایا، لیکن اب وہ ہر فیصلہ کرنے کے لیے لندن آئے گا، ان سے پوچھے گا. ان کی کیا قانونی حیثیت ہے کہ یہ ایڈوائز کر سکیں حکومتی معاملات میں؟ اور پھر یہ کیا ان سے ایڈوائس لینے آئیں گے یا کہیں اور سے بھی کوئی ایڈوائس آئے گی؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ وہ جلے ہوئے دل سے جب سوال کرتے ہیں تو ایف آئی اے کا نوٹس آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں، آپ اداروں کے اور عوام کے بیچ میں دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ سنگین معاملہ نہیں ہے؟ اس کا رسپانسبل کون ہے؟ کون اس کا ہمیں جواب دے گا؟ آج سوال ہوا ہے یہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اے آر وائی کے نمائندے ہیں جہازیب صاحب، انہوں نے سوال کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کیا یہاں پر امریکہ کے دورے پر ہیں؟ تو جس پر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل ہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس نے نیڈ پرائس نے یہ کہا جی کہ میں اس بات مجھے نہیں معلوم، آپ یہ جا کر جو پاکستان مشن ہے، پاکستان ایمبیسی جو ہے، ان سے سوال کریں، وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اب بہت سارے جو لوگ جن سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، امریکنز نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی بلنکن کے ساتھ کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے تو یہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا ویگ ٹرم ہے اور ریفر کیا گیا کہ جی جائیں آپ پاکستانیوں سے پوچھیں. تو اب یہ سوال مطلب ہوا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، پورے لائیو اس کی کوریج ہوتی ہے، سب نے چلایا. تو کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ ابھی اگر یہ واقعی ایسا ہے تو پھر ایک یہ سوال بنتا ہے نا جی، ابھی تو گورنمنٹ چینج ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں، 2 مہینے ہوئے ہیں، اور الزام ہے ان پر، ہم نے ڈیمارچ دیا ان پر کہ انہوں نے مداخلت کی ہے. میں ان کی بات مان لیتا ہوں، سازش کو چھوڑ دیں جی، مداخلت ہی ہوئی ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ کہا، ڈیمارچ دیا واشنگٹن میں، ڈیمارچ دیا اسلام آباد میں. تو پھر جو گفتگو ہے وہ کسی وزارتی لیول پہ ہونی چاہیے. یہ اس طرح کی جو ملاقاتیں ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، لیکن یہ جو جواب ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا وہ بڑا ویگ سا جواب ہے، جس میں انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، بالکل اس کو ڈینائی نہیں کیا. ایک اور سوال بھی پوچھا گیا بلاول بھٹو کے بارے میں کہ کیا بلاول بھٹو سے اینتھنی بلنکن کی واشنگٹن میں 1-on-1 ملاقات طے ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے جناب کیا کہا؟ انہوں نے کہا ابھی تک طے نہیں ہوئی، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. اندر جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوششیں جاری ہیں، لابیز کو ڈالا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے بلنکن کے ساتھ بلاول کی ایک ملاقات ہو جائے. اور پھر یہ جو کچھ ہم تبدیلیاں کر رہے ہیں، اب بھارت کے ساتھ جو تبدیلی ہے تعلقات میں، یہ جو کشمیر کو بھلا کے ہم ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ تو وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا فیصلہ ہے. یہ تو بلاول کا، اس کے باپ کا، شہباز شریف کا اور نواز شریف کا فیصلہ ہے. تو جناب یہ وہ فیصلہ کیا ان لوگوں کی مرضی کے بغیر کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ حکومت میں آئے، جن کی مدد سے وہ حکومت میں آئے؟ گورنر ہاؤس کے باہر تالے لگے ہوئے ہیں، پولیس کھڑی ہے، گورنر کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، وزیر اعظم خود ہی نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. کیا یہ مدد کے بغیر، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یہ کام ہو سکتے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. تو پوزیشن ان کی واضح کرنے کے لیے، جاننے کے لیے لوگ سوال تو کریں گے. تو کیا آپ اس سوال پر 22 کروڑ لوگوں کو ایف آئی اے کے نوٹس دلوائیں گے؟ وہ کیا کہتے ہیں ایف آئی اے والے؟ وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو نہیں دیا نوٹس. اب میں پھر کچھ کہوں گا پھر خفا ہو جائیں گے. تو لیکن یہ صورتحال ہے، بڑی عجیب اور بڑی خوفناک. 14 کو انشاءاللہ واپسی ہے، 16 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، 15 کی رات پہنچوں گا.
حق سچ کی بات ہے. ہم کوئی خدا نخواستہ میں ایک بہت ہی غریب فقیر آدمی ہوں، اتنی مجال نہیں ہے میری کہ میں کسی کو چیلنج کر سکوں، لیکن وعدہ ہے کہ جو بات بھی کریں گے سچ کریں گے، اور سوال اٹھانا صحافیوں کا ہمارا یہ حق ہے، پاکستانی قوم کا حق ہے. قانون اور آئین نے ہمیں یہ حق دیا ہے. اس حق کو کوئی ہمیں اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی آج جیلم میں، بڑی زبردست تقریر، اس میں کیا بڑا میسج تھا. یہ میری اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.